السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 26 کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بہت بے نیاز اور جلالی خطاب فرمایا ہے مومنین سے، اور اس پوری سورہ کا خلاصہ اللہ نے سورہ کے آخر میں خود بیان کر دیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے شریعت کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نہیں اتارا، اس شریعت مطہرہ کے تعلق سے جو تمہاری ذمہ داری ہے تم نے وہ پوری نہیں کی، اس سے روگردانی کرتے رہے، منہ موڑتے رہے، اللہ تمہیں ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اور تمہارے بدلے اللہ دوسری قوم پیدا کریں گے جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ یہی اس پوری سورہ کا خلاصہ ہے سورہ محمد کا، کہ اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت، نہ ہمارے قیام کی، نہ ہماری عبادتوں کی، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے، اپنے جنت کے مستحق ہونے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ لہذا اگر ہماری یہ سجدے یا سجدوں سے ہٹ کے اور بھی زندگی میں کوتاہیاں ہیں تو اللہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کے ذریعے اللہ خدمت لیتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سورہ کے شروع سے ہی فتح کی خوشخبری سنا دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی فتح عنایت فرمائی۔ ہم سب مومنین کو قرآن کریم کی جن صورتوں کی تفسیر پڑھنی چاہیے اس میں ایک سورہ فتح بھی ہے۔ بہت سبق ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے اس سورہ کی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ نے یہ صورت نازل کی جو انتہائی مایوسی کا موقع تھا، بڑے خاموش تھے صحابہ، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کفار کے سامنے دب گئے، مغلوب ہو گئے، کفار غالب آ گئے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمان عمرہ کرنے آئے تھے، کفار نے کہا نہیں کرنا ہے، واپس جاؤ، آئندہ سال آنا، اور وہ بھی جیسا ہم کہیں گے ویسے آنا، تلوار ہتھیار لے کر نہیں آنا، یہ ساری شرطیں لگائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری شرطیں مانتے جا رہے ہیں۔ اور بھی کچھ اس طرح کی شرطیں تھیں کہ آج کے بعد سے اگر ہمارا آدمی مدینہ جائے تو واپس بھیج دینا، تمہارا اگر مکہ آئے گا ہمارے پاس ہم واپس نہیں بھیجیں گے، یہ بھی منظور فرما لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح کی شرطیں تھیں، یہاں تک کہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے لکھا ھذا ما قاضاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کفار نے کہا رسول اللہ کو مٹاؤ، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں رسول اللہ، ہمارے نظر میں آپ محمد بن عبداللہ ہیں، لہذا فیصلے پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت آئے گی میں مٹا نہیں سکتا، جب زبان سے قلم سے لکھ دیا تو لکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم ہاتھ میں لے کے اتنا کٹ کر دیا، اور محمد بن عبداللہ آپ نے خود سے لکھ دیا، وہ آپ ہی کو حق تھا لکھنے کا، صحابہ یہ جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جو سب ہو رہا ہے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ اتنا ہم دبے کیوں ہیں۔ یہ سب کچھ ہو گیا، انتہائی خاموشی اور سناٹے کا موقع ہے، جبرائیل امین آیتیں لا رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی فتح ہم نے دے دی۔ صحابہ بڑے پریشان، یہاں فتح کدھر ہے؟ فتح تو کفار کی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے ان کی فراست پہ، تمام صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں خاموشی سے دیکھتے رہو، تمہیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ صلح ہونے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوری تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، دن گزرتے گئے اور اس صلح کا 100% فائدہ مسلمانوں کو ہوتا گیا۔ کفار تو یوں لگ رہا تھا پھنستے چلے جا رہے ہیں یہ صلح کر کے، یہاں تک کہ سارے کفار ابو سفیان کے پاس آئے کہ تم نے کیسی صلح کی ہے، یہ ختم کرو، توڑو یہ صلح کو، سراپا نقصان ہے ہمارا، شدید نقصان ہے۔ کوئی قافلہ ملک شام سے مکہ صحیح سلامت نہیں آ پا رہا تھا، سارے تجارتی قافلے روک دیے جا رہے تھے ادھر راستے میں۔
اور ایک عجیب طریقے سے صلح کے بالکل شرائط کے ساتھ، صلح کے خلاف ورزی کر کے نہیں، بہت پریشان تھے کفار، یہاں تک کہ ان لوگوں نے صلح توڑ دی۔ اور پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چلنا ہے مکہ فتح کرنے۔ صحابہ آئے ہیں بغیر کسی جہاد کے، بغیر خون خرابے کے، بغیر لڑائی کے، الحمدللہ شہر مکۃ المکرمہ فتح ہوا۔ اس موقع پہ صحابہ نے فرمایا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشخبری دی تھی اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا میں، اب معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کرتے ہیں سراپا اسے قبول کر لینے میں بھلائی ہے، کیوں اور کیا کرنے والا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خلاصہ ہے سورہ فتح کا۔ اس کے بعد سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو تو صلح کراؤ، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو غلط القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے سے بدگمان نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ ساری چیزیں، سارے آداب بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے سکھائے، اور آخر میں خلاصہ بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، کالا گورا امیر غریب یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور باعزت وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ بس تقوی لے کر آؤ، تقوی کی دولت لے کر آؤ، تقوی سے مزین کر کے لے کے آؤ اپنے دلوں کو۔ اب چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا کوئی کالا ہو، یا کہیں کا رہنے والا گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، تقوی اگر ہے اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق سورہ حجرات کا کہ ساری چیزیں چھوڑیں جن کو لے کر ہم آپس میں لڑتے ہیں، دلوں میں تقوی پیدا کریں، اور جب تقوی آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گی، غیبتیں، چغلیاں، حسد اور کینہ۔ اخیر سورہ قاف میں بڑا بہترین پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اے انسانوں ہم نے بہت نظام کے ساتھ یہ کائنات بنائی ہے، اللہ کا اتنا بڑا نظام کہ جتنے انسان زندہ ہیں روئے زمین پہ، اللہ فرما رہے اذ یتلقی المتلقیان، ہر انسان کے ساتھ ہم نے دو فرشتے رکھے ہیں، قعید جو اس کے ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں اس کے کندھے پہ۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، الٹپ ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہ ہمیں لگ رہا ہوگا، ہمارا ایک ایک عمل یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نظام اتنا ایکٹیو ہے، اتنا مستعد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے فرشتے لکھ دیتے ہیں، چاہے تم نے یوں ہی بول دیا ہوگا، چاہے تم بول کے بھول گئے ہوگے، چاہے تم بولتے ہوئے سوچے بھی نہیں ہوگے میں کیا بول رہا ہوں، اور یہاں بالکل محفوظ فرشتوں کے رجسٹر میں۔ تو یہ ہے جب نکلا ہوا ایک لفظ لکھا جا رہا ہے تو ہمارے اعمال اور ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے کتنے صحیح طریقے سے لکھے جا رہے ہوں گے، درج ہوں گے پورے، اور پوری کتاب کل میدان آخرت میں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے زبان کے بارے میں فرمایا کہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اسی لیے زبان کی خوب حفاظت کریں۔ اعمال کی تو کرنا ہی ہے، لیکن اعمال کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے، زبان تو ہمیشہ حرکت میں ہوتی ہے، سونے سے لے کے اٹھنے سے لے کے سونے تک ہمیشہ آدمی بولتا رہتا ہے، تو اس کا صحیح استعمال ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ الا اخبروک بملاک کلی، کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ نے زبان پکڑ کے کہا ھذا، یہ چیز ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، پورا دین تمہارا قابو میں رہے گا۔ اور یہ بات سچ ہے، ہم زبان کو قابو میں رکھ کے دیکھ لیں، ہماری زندگی کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آدھی الجھنیں، آدھی پریشانیاں اسی زبان کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے، یہ کنٹرول کر لیں، ہمارا آدھے سے زیادہ دین محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھ کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پارے 26 کی ان تمام صورتوں پر، ان کے پیغامات پر خوب سے خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔